اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہ سب کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ صرف کسی خاص گروہ سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص پسندیدہ لوگوں سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ رب العالمین کا اعلان ہے، جو ہمارا بھی پالنہار ہے، اس ملک کا بھی، اور جو اس ملک کے آس پاس دیگر ممالک ہیں ان کا بھی پالنہار ہے، جتنے بھی ملک اس خطے ارض پر بستے ہیں ان کا بھی پالنہار ہے، اس پوری کائنات جہاں تک ابھی انسان پہنچا بھی نہیں، اتنی بڑی کائنات کا بھی وہی پالنہار ہے۔ تو وہ سب کو یہ بتا رہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ تو کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ہم نے اتنے کیے ہیں؟ ایسے ایسے گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ کر گزرے، یا چھپ کے کیے یا ظاہر ظہور کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری وہ ذات ہے جو سب کے سب گناہ معاف کر دیتی ہے، سب کے سب۔ ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر بات کی جا رہی ہے، ہماری دامن تو کسی شمار و قطار میں بھی نہیں آتی۔ تو اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر، سب انسانوں پر، جو کہ ہمارے چھوٹے سے اتنے سے ذہن میں یہ بات کاش آ جائے۔ کہتے ہیں نا خدا کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے خدا کی پہچان، کہ وہ جب بخش دیتا ہے تو پھر سب بخش دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پروردگار اللہ کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اپنی حاضری لگاتے رہنا چاہیے، اور حاضری ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ اب ہمہ وقت حاضری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اولاد بھی ہے، ہمیں تو بچے بھی ہیں، ہمیں زمینیں بھی ہیں، ملازمتیں بھی ہیں، تو باس کی بھی حاضری دینی ہے، باپ کے پاس بھی جانا ہے، بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ جب مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے دروازے پر ہوتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہوں۔ پر بٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، چو ونی وڑکار ہت نہ گولی ہو تکے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار۔ ہم وہ بٹائی صاحب فرما رہے ہیں کہ تم وڑکار جو سسی نکلی تھی تو ایک علاقہ شاید وڑکار کا بھی اس کے راستے میں پڑتا تھا کہ تم وڑکار کیوں جا رہی ہو اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے، یہیں کہیں آس پاس کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ تو دوستو ہمیں ادھر ادھر جا کر ڈھونڈنے کا شوق ہوتا ہے، بھائی اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، وہ بھی بڑی بات سنا رہا ہے، وہ بڑی دعویٰ کر رہا ہے، وہ بڑی باتیں، کرامتیں، دعوائیں، جلوے، رنگ، روغن، لباس، ساری چیزیں دکھا رہا ہے، چلو اس کے پاس چل کر دیکھتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں مرشد نے کیا سکھایا ہے؟ مرشد نے سکھایا ہے کہ کل بھی ذکر کرو، کیونکہ خدا تمہارا اللہ نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف وہ احساس چاہیے، وہ نظر چاہیے کہ اس کی معیت، اس کی قربت کو محسوس کر سکیں۔ یہ ہنر سکھاتا ہے مرشد کامل، یہ ہنر سکھاتا ہے مرشد کامل کی صحبت۔